بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل مجدہ آپ تمام حضرات کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ گزشتہ رات شب برات کی رات تھی، بابرکت رات تھی۔ اس رات میں زیادہ تر مسلمان مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، بڑے شوق کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، ساری رات مسجدوں میں جا کر گزارتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نفلی عبادات کو جماعت کے ساتھ بھی ادا کرتے ہیں، اور اس رات کے بعد پھر وہی 2-4 جماعتی مسجد میں ایک امام صاحب ایک مؤذن صاحب اپنی نماز پڑھتے ہیں، پھر یہ مسلمان مسجدوں کا رخ بھی نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مسلمان غلط کرتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، میں بالکل نہیں کہتا۔ میں بس ان مسلمانوں تک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان مسلمانوں کے متعلق اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کیا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 10ویں جلد صفحہ نمبر 178 پہ تحریر فرمایا ہے، لکھتے ہیں کہ شیطان کا بڑا دھوکہ یہ ہے کہ آدمی کو نیکی کے پردے میں ہلاک کرتا ہے۔ نادان یہ سمجھتا ہے کہ وہ نیک کام کر رہا ہے اور نہیں جانتا کہ نفل نماز بغیر فرض نماز کے سراسر فریب ہے۔ یہ فتویٰ ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ان لوگوں کے لیے جو صرف ان راتوں میں مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، بڑے شوق کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، ساری رات نفل نماز پڑھتے ہیں اور نوافل کو بعض مقامات پر جماعت کے ساتھ بھی ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ فرض نماز کا اہتمام نہیں کرتے، تو ان لوگوں کے لیے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ یہ لوگ شیطان کے دھوکے میں ہیں۔ آگے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ اس کے قبول کی امید تو مفقود ہے، اور اس کے ترک کا عذاب یعنی جو فرائض کو چھوڑتا آیا ہے اس کا عذاب گردن پر موجود ہے۔ اور صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا، اور میرا بندہ کسی شے سے اس قدر میرا قرب حاصل نہیں کرتا جتنا فرائض سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور نوافل کے ذریعہ سے ہمیشہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے عطا کر دوں، اور وہ پناہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو پناہ عطا فرماؤں۔ اس حدیث میں بھی نفل عبادت سے فرائض کا ذکر پہلے ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان راتوں میں نفل عبادات کا ثواب صرف ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی فرائض کو ترک نہیں کیا، فرائض کو اہتمام کے ساتھ پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہے، اور درمیان میں یہ راتیں آ گئیں اور ان راتوں کو وہ لوگ جاگ کر گزارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، صبح کو نفلی روزہ بھی رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ فرض بھی قبول فرماتا ہے اور پھر ساتھ یہ نوافل بھی قبول فرما کر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنی زندگی میں فرض نماز کا اہتمام نہیں کرتے، فرض نماز کا خیال نہیں کرتے، فرض نماز کی پابندی نہیں کرتے، فرض نماز کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے، صرف ان راتوں میں نفل عبادت کرتے ہیں، وہ لوگ شیطان کے دھوکے میں ہیں، شیطان کے فریب میں ہیں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے پچھلی جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں فرض نمازیں، ان نمازوں کو قضا کرنا شروع کر دیں اور پھر نفل نماز پڑھیں گے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی پچھلی توبہ قبول فرما لے اور ان کی یہ عبادات بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔